بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن ھذا الا یوم الدین، والجنات للمتقین والنار للعاصین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالبینات۔ سامعین، میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ بظاہر ایک نیک عمل ہو، لیکن اس کی نیت صالح ہونے کی وجہ سے وہ اس عمل کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے متقی سمجھے، معاشرہ اسے پارسا سمجھے، تو اب وہ ایسی نیت رکھتے ہوئے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، اسے ان نمازوں سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ جب ہم اسلام کے اس فلسفہ اور منطق کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اس میں کئی رموز نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ معاشرہ منافقت اور اردو گلے پن سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال اس کی دنیاوی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی نیت کے حساب سے جانچے جاتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کسی کی جانب سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے 1 روپیہ کی قبولیت 1,00,000 روپے خرچے کرنے سے زیادہ ہو، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل انجام نہ دے رہا ہو لیکن اس کو اس کی نیت سے حساب سے جزا اور سزا مل رہی ہو۔ اس سلسلے میں آپ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی اس دعا کا مطالبہ کیجئے کہ جو آپ علیہ السلام نے سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ پالنے والے یہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے اس کو وہی اجر عطا فرمانا کہ جو تو اس شخص کو جو دے گا جو محاذ جنگ پر لڑائی میں حصہ لے رہا ہے، کیونکہ اس شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ محاذ جنگ پر جا سکے، اور اس کے بس میں سوائے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہے کہ عذاب الہی صرف اس شخص پر ہی نہیں آیا کہ جس نے آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی اور اس کو قتل کیا تھا، بلکہ ان سب لوگوں پر آیا کہ جو اس کے عمل پر راضی تھے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دیکھیے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو صرف نماز کا ہی ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ جب گھر سے مسجد میں جانے کے لیے قدم نکالتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کا متمم نظر عبادت الہی اور بندگان الہی کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اس لیے ان کی جنگ کرنا بھی عبادت ہے اور صلح کرنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر وہ ایک ضربت جو آپ علیہ السلام نے عمر بن عبدود کے سر پر لگائی تھی، اس کا ثواب کائنات کے تمام لوگوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب 3 دنوں تک خاندان اہل بیت علیہ السلام کا
سائل کو کھانا کھلانا ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، خیر کو، قرآن کریم میں آیت نازل کر کے سراہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، انسان کی نیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل دوزخ اس لیے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کو بھلا سمجھتے تھے، یعنی بھلا بیٹھتے تھے، اور اہل جنت اس کے لیے ہمیشہ جنت میں رہیں گے کیونکہ ان کے دل میں ہمیشہ جہنم کا خوف رہتا تھا اور وہ جنت کے طلبگار تھے۔ اسی طرح نیت کے حوالے سے میں جنگ صفین کے موقع کے وہ واقعہ پیش کروں گی کہ جہاں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، کاش میرا آج بھائی اس جنگ میں آپ کی پیروی کر کے ثواب کا مستحق ہوتا۔ امام علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ کیا تیرا بھائی بھی اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے؟ تو خوبصورت جواب میں اس نے کہا کہ ہاں مولا، وہ آپ پر دل و جان سے فدا ہے۔ تو اب مولا نے کہا کہ تو پھر وہ اس جنگ سے میرے ساتھ ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک وہ تمام افراد جو محبت لے کر پیدا ہوں گے وہ اس جنگ میں شامل ہیں۔ سامعین، آپ دیکھیں کہ یہ نیت ہی ہے جس کے ذریعے ہم کسی کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص کہ جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جستجو کرتا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہوتا کہ جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو محاذ جنگ پر صرف مال غنیمت کے لیے جاتا ہے اس شخص کے برابر نہیں ہوتا کہ جو صرف اللہ کی راہ میں لڑنے کی نیت سے جاتا ہو۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں اس کو اس شخص کی اصل روح اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں تاکہ ہمارا وہ عمل رائیگاں نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔